کہ الیکٹرک نے کچرا پھینکے جانے کے اوپر آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں کر دیا؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جو ابھی یہ 2-4 دن سے کچرا پھینکے جانے کی مہم کے الیکٹرک کے خلاف چل رہی تھی کہ ایم سی ٹیسٹ کے بنیاد کے اوپر کہ الیکٹرک نے وہ مہم چلائی تھی، آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ چلیں آپ کو سمجھ۔ السلام علیکم، میرا نام انیل ممتاز ہے اور کے الیکٹرک کی بہت ساری بدعنوانیاں جو ہے نا ان کے بارے میں نے انکشاف کر چکا ہوں۔ آج ایک نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کچرا پھینکنے کی مہم یہ کچھ گزشتہ چند روز سے چل رہی تھی، یہ دراصل کے الیکٹرک کی اپنی اختراع تھی۔ اب آپ بولیں گے یہ کیسے تھی؟ تو پہلے آپ ذرا یہ ایک کلپ سنیے گا، یہ واٹس ایپ پہ چلتے چلتے میرے پاس پہنچا ہے۔ یہ کے الیکٹرک کے رانا عمران صاحب ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، اور یہ ویڈیو میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ آپ سنیے گا۔ ویسے رانا عمران صاحب نے ٹویٹر کے اوپر میں نے جب مطلب ان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کھولا تو دیکھا تو ٹویٹر پہ انہوں نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے کہ میں ویو نہیں کر سکتا ہوں ان کو۔ اب ان کی اندازہ کر لیں کہ یہ پبلک سے کتنے چڑھتے ہیں، جو ان کے اوپر تنقید کرتا ہے یا ان سے سوال اٹھاتا ہے کتنے چڑھتے ہیں۔ آئیے آپ کے ساتھ ان کا ویڈیو پیغام دے۔ بہت شکریہ مجھے آن لائن لینے کے لیے۔ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ٹیکسز لگانے یا ٹیکسز ہٹانے کے حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں کہ الیکٹرک ان احکامات کو تاہم فالو کرنے کے لیے بالکل پابند ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ میونسپل ٹیکس کے حوالے سے کسی قسم کی مزید معلومات ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی معلومات درکار ہوتی اس کے لیے کے ایم سی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہریوں کا جو ایک انوکھا احتجاج پچھلے دنوں سے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کچرا شہر کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیسیکلی ایز اے سٹی اور ایز اے کنٹری ہم کس طرح سے ویسٹ ٹو انرجی اور اس طرح کی دیگر پالیسیز پہ کام کر سکتے ہیں جس سے کچرے کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بطور ذمہ دار ادارہ کے الیکٹرک بھی سوچ بچار کر رہا ہے کہ اس اہم مسئلے سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور کچرے کو کیسے ایک منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے آن لائن لینے کے لیے۔ یہ کچرا پھینکنے والا جتنا بھی جو ڈرامے بازی تھی، میں اس کو ڈرامے بازی کہوں گا کیونکہ یہ قانونی طور پہ صحیح نہیں ہے، اور میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا رہا ہوں۔ 18 تاریخ کو میں نے اس کے اوپر پوری ایک آڈیو بھی پیش کری تھی کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اور یہ غلط کام کے الیکٹرک کی ایما پہ ہی ہو رہا ہے، اور اس کو سب کچھ پتا ہے۔ اب یہ ہوتا کس طرح؟ سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو آج کل کہا جاتا ہے 5th جنریشن ہائیبرڈ ٹوپی جنگ، اور اس میں آپ کو کوئی اطلاع دینے کے بجائے آپ کو استعمال کیا جاتا ہے 2 نمبری کاموں کے لیے۔ آپ کی ناسمجھی اور بے وقوفیوں کی لیول کو دیکھتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد کے لیے پھنسایا جاتا ہے اور آپ کو گھیر کے اس ٹوپی جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر اس قسم کی تجسس آمیز پوسٹیں ضرور دیکھی ہوں گی جنہیں سوشل میڈیا اصطلاح میں کہا جاتا ہے، میں لکھتا ہوا جاؤں گا، یہاں پہ دیکھتے جائیے گا، کلک بیٹ ہیڈ لائنز۔ اور یہ عموماً کون لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر کون اٹریکٹ کرتے ہیں؟ شارٹ ٹیمپرڈ ریڈرز، جن کا شارٹ ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، اور عموماً یہ پوری سرکار جو ہے نا اس شارٹ ٹیمپرمنٹ کا شکار اصل میں آپ کی کیا کہتے ہیں پوری سرکار ہے، جو آپ سے آپ کی لمبی باتیں سننا گوارا ہی نہیں کرتی۔ اب اس میں ہوتا ہے، ان پوسٹوں میں کیا ہوتا ہے، اس قسم کی پوسٹیں سوشل میڈیا صارفین کو پھانسنے والی سرخیوں پر مشتمل اور توجہ حاصل کرنے والی ہوتی ہیں، جو اکثر لوگوں کو تجسس کے ساتھ متوجہ رکھتی ہیں۔ پرکشش مواد پر مشتمل یہ مختصر پوسٹیں اپنے صارفین کو ان پر فوری کلک کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ آج کی توجہ کی بھوکی آن لائن دنیا، ذرا غور کیجئے گا، بھوکی آن لائن دنیا ہے۔ آج کی توجہ کی بھوکی آن لائن دنیا پہلے ہی ہمارے خیالات کا مقابلہ کرنے والے مواد سے بھری ہوئی ہے، بالکل ویسی ہے جو آپ کو نمایاں ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ یقیناً ہم سب نے اس قسم کی سرخیاں اپنے بلاگ فیڈز، سوشل میڈیا اور مشہور ویڈیو سائٹس پر ضرور دیکھی ہوں گی۔ زوم آنی اور دل موہ لینے والی پوسٹوں کی سرخیاں اکثر آپ کے اندر کے تجسس کو ابھار کر آپ کو چونکا دیتی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ
جس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں آپ دیکھیں گے اس کے اوپر ٹائٹل جو بنا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ سی ای او اربوں کیسے کما رہا ہے, آپ فوراً چونک جاؤ گے تھوڑا سا. دوسری ایک ٹائٹل ہوتا ہے وزن میں کمی کا راز, آپ کا ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ آپ جانیں. ایک ٹائٹل ایسا بھی آتا ہے 4 چھوٹے کاروباری نکات جو آپ کو بھی کرنا چاہیے. آپ بولو گے وہ کاروبار دیکھنے کے لیے, آپ ایک تو کاروبار تجربے سے آتا ہے, ان 4 نکات سے نہیں آتا ہے. 5th جنریشن ہائیبرڈ ٹوپی نفسیاتی ٹوپی جنگ میں آپ کو نا گھیر کے اور آپ کی نفسیات سے اب کھیلا جاتا ہے اور اپنے مضموم مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. اس میں اب انہوں نے تھوڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں, ان کو پتا چل گیا کہ جو منفی چیزیں ہیں اس سے لوگ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے ابھی سنا ہوگا ایک سال پہلے ایم ٹی جے کی ناڑے کے اوپر آیا, ناڑے کا ایشو اٹھا کے ایم ٹی جے والوں نے اپنی یہ جو ایم ٹی جے جو لانچ ہو رہا تھا اس کو پروموٹ کیا تھا. اچھا, دوسرا ہے ایک آپ نے دیکھا ہوگا دعا زہرا کیس, اس کے اندر بھی دونوں طرف کے یوٹیوبرز ہائر کیے گئے دونوں طرف سے, اور وہ اربوں روپے کما رہے ہیں, اربوں روپے ایک دوسرے کے اوپر ہٹ کر کے اربوں روپے کما. تیسری مثال ہے شامی کا نام لکھ کے آپ دیکھیں کہ ان کی نیٹ ورتھ کتنی ہے, ان کی وہ جو یوٹیوب چینل ہے یا فیس بک چینل ہے جو اس کی نیٹ ورتھ کتنی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اور بہت سارے جو ہے نا موٹیویٹر, ان کے آپ دیکھیں گے نیٹ ورتھ تو آپ کو پتا چلے گا یہ لوگ آپ کو بے وقوف بنا کے نفسیاتی طور پہ گھیر کے کس طرح اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, اپنا وہ جو چورن بیچ رہے ہیں. کے الیکٹرک نے وہ کچرے والی اپنی ویڈیو دیکھی ہوگی, بڑی اسپیسیفک تھی, چھوٹی سی تھی, اور اس نے کتنا ہٹ کیا اور آپ کو کیسے اس کے اوپر متوجہ ہوئے, ہم بھی ہوئے بھائی, اور آپ لوگ کیسے ہوئے. لیکن اب دیکھیے گا اس کی ٹائمنگ, اس کی وہ جو اسپین جو تھا, ڈیوریشن بڑا اسپیسیفک تھا, بڑا اسپیسیفک ویڈیو جو جس کی ٹائمنگ اور اس کے اندر وقت اور آپ کو اٹریکٹ کرنا, یہ کسی عام بندے کی اپلوڈ کرنا کسی عام بندے کی بات نہیں ہے. یہ جو میڈیا والے ہیں نا, سوشل میڈیا والے اور جو میڈیا پروموشن والے ہیں, یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں. اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا, یہ بڑی اسپیسیفک ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی کیلکولیٹڈ ہے, اور یہ کسی عام میڈیا کسی عام بندے کا کام ہی نہیں ہے. یہ ایک اسپیسیفک میڈیا والوں نے کرا ہے. 28 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, 28 سیکنڈ کی, اور یہ صرف میڈیا والے ہی کر سکتے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا والے ہی کر سکتے ہیں. کوئی عام بندہ اپلوڈ نہیں کر سکتا ایسی ویڈیو. ذرا دیکھیے گا یہ ویڈیو 28 سیکنڈ کی. آجا بھائی, کچرا لے جاؤ, کچرا تو لے کے جاؤ, کچرا لے جاؤ بھائی, کچرا لے جاؤ, کچرا بھائی. کے ایم سی کا آپ ٹیکس لے رہے ہو, آپ کے ایم سی کا ٹیکس لے رہے ہو ہم سے, آپ مجھے دے رہے ہو, آپ کے ایم سی کا ٹیکس لے رہے ہو بھائی. یہ کچرا لے کے جاؤ, کے ایم سی کا آپ ٹیکس لے رہے ہو, آپ لے کے جاؤ کچرا, جاؤ. کے ایم سی کا ٹیکس لے رہے ہو آپ ہم سے, بس چھوڑو. اب یہ کے الیکٹرک نے یہ کیوں کیا ایسا, کیا وجہ ہو سکتی ہے, مطلب کوئی بھی پوچھے گا نا تو جناب یہ کچرا نا ایک فیول بنا, یہ آپ کو جو ابھی جو اپنے رانا عمران صاحب کی باتیں سنی تھی, یہ ایک فیول کی بات کر رہے تھے. اس فیول کے اوپر پہلے آپ کو بہت دفعہ بے وقوف بنا کے آپ سے ٹیرف میں بہت آپ کے لوٹ مار کی جا چکی ہے آپ کے ساتھ. پہلے انہوں نے فرنس آئل کے اندر دبا کے آپ کو لوٹا, پھر انڈیجینئس گیس جس کو آپ سی این جی کہتے ہیں اس کے اندر مشینیں چلا کے دبا کے لوٹا آپ کو, پھر آر ایل این جی کے اندر لے کر آئے, دبا کے آپ کو لوٹا, اب ڈیزل کے اندر چلا رہے ہیں اپنی مشینیں, دبا کے ٹیرف کے اندر لوٹ رہے ہیں, اور سب کے سب بوگس, سب کے سب بوگس. تو اب یہ کچرے میں اب یہ کچرے کی ٹوپی پہنانے کے لیے آپ کو آ رہے ہیں, اور نیپرا والے ان کے ساتھ سہولت کار ہیں, سارا منسٹری بھی سب ان کے ساتھ سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں. یہاں ایک عجیب و غریب بدعنوانی یا میگا فراڈ کا ایک بتاتا چلوں کہ کے الیکٹرک نے 2 پلانٹ کے اوپر سوئی گیس کی سہولت کاری سے گیس کے کنیکشن بھی لگا لی ہے, اور اس پہ آج تک فیول دکھا رہا ہے, اور وہ موجود ہی نہیں ہے پلانٹ, وہ پلانٹ موجود ہی نہیں ہے. زبردست اسکیم ہے یہ. تو یہ تو ہو گیا, آپ کو میں نے بتایا کہ یہ کچرے کی آڑ میں آپ کو لوٹ مار کرنے کا ایک اور نیا جو ہے نا تیار کر کے بیٹھے ہوئے, ایک مطلب کچرے کے آڑ کے اندر آپ کو لوٹنے کے لیے یہ پورا اسکیم تیار کر کے بیٹھے.
آپ نے کچرا پھینک کے دیکھ لیا, آپ نے ان کو گالیاں دیکھ لی, آپ نے ان کو ہر طرح سے دیکھ لیا. اچھا, توڑ پھوڑ بھی انہوں نے خود کروائی تھی, اپنے جو آئی بی سی کے اندر توڑ پھوڑ ہے نا, انہوں نے خود کروائی تھی, اور وہ ساری ویڈیو بھی وہ اسی طرح ہی ہے, انہی کی بنائی ہے, اور انہی کا سارا وہ پلان تھا, اور ساری ڈرامے بازی انہی کی تھی. اب آتے ہیں ٹیکس کے اوپر, کہ آپ کے اوپر کے ایم سی ٹیکس لگایا ہے. اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت پیش کرتا ہوں. آتے ہیں یہ جو کے ایم سی ٹیکس جس کے اوپر یہ ساری ٹوپی ڈرامہ شروع ہوا, کے ایم سی ٹیکس کے اوپر ہے نا, آپ ان کو قانونی مار دیں گے تو یہ تھوڑے سے ہلیں گے. ان کی پنڈی کھیپ جو ہے نا, آئین شکن غداروں کی جو پہنچ ان کے پیچھے کھڑی ہے نا, تھوڑی سی ذرا سے ہلے گی, تھوڑی سی معمولی سی کھسکے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو قانونی طور پہ جنگ لڑنی پڑے گی. یہ پتھر اور کچرا وچرا پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں اپنا بھی, کہ مجھے بھی بہت آفریں ہوتی رہی جماعت اسلامی کی طرف سے, اور یونین والے جو ہیں, اور بہت ادھر ادھر سے ایف این برڈس لے کر آتے ہیں کہ جناب تم ہمارے ساتھ مل جاؤ, اور یہ احتجاجی کام کرو, یہ کیا چھوڑ کے تم کیا لکھتے پڑھتے رہتے ہو, لمبے لمبے لیٹر لکھتے ہو. لیکن وہ جو لیٹر لکھے گئے نا, وہ قانونی مار ایسی زبردست ہے کہ آج تک ان کا شنگھائی پاور کا جو شنگھائی پاور کا جو ان کا جو اسکیم ہے نا, وہ آج تک اسکیم بن کے رکا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے. ابھی تک معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا, کیونکہ لمبا لکھا ہوا ہے نا, اس کے اندر ایک ایک چیز کا ثبوت دیا ہوا ہے, اور دوسرے جو ادارے ہیں اس کے بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا اعتراض اٹھا کے رکھے ہیں. اور جب بھی ہے نا, آپ ہمیشہ جب بھی قانون کے مطابق چلیں گے نا, دیکھنا کیسے کیسے ان کے اوپر پیش بندیاں ہوتی رہیں گی, اور پیش بندیاں ہوتی رہیں گی, اور جو ہے نا یہ لوگ پھنسے رہیں گے. آج تک بہت سارے کیسوں میں بے شک جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ہے, منسٹری بھی ان کے ساتھ ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اٹکے ہوئے. کیوں کہ قانون کو یہ لوگ نہیں بیٹ کر پا رہے, ابھی تک قانون کو نہیں بیٹ کر پا رہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ کے بلوں میں الیکٹرسٹی ڈیوٹی, مختلف ٹیکسز, اور ٹی وی لائسنس فیس, اور اب کے ایم سی ٹیکس کاٹا جا رہا ہے. یہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جناب حکومت کی مجبوری ہے, حکومت کی مجبوری جس مد میں ہے وہ مجبوری اس میں اپنی ڈیوٹی پوری کرے. آپ کسی اور سے پیسے نہیں لے سکتے. یہاں پر انکشاف کرتا چلوں, ابھی کیونکہ ٹوپی جماعت اسلامی کو ٹوپی پہنانے والی ہے آپ کو 23, 24, 25 کو, اور یہ چیز اس میں کوڈ کرے گی, اس لیے میں یہ پوری بات آپ کو انکشاف کوڈ نہیں کر رہا, بس صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ کے الیکٹرک کے لاڈلے کو الیکٹریسٹی ڈیوٹی کی مد میں 3% دیا جاتا ہے, ٹی وی لائسنس فیس کی مد میں بھی ان کو کمیشن دیا جاتا ہے کلیکٹ کرنے کے لیے, انکم ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے مد میں بھی ان کو دیتے ہیں, لیکن اس کے بھی میرے پاس ابھی فگر نہیں ہے, اور نہ انکم ٹیکس کی فگر میرے پاس پہنچی ہے. اور یہ کے ایم سی کی مد میں بھی ان کو ٹیکس کلیکشن کی ان کو فیس دی جائے گی. یہ مرتضی وہاب صاحب نے جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے جو کام کیا ہے نا, یہ اب ان کو گلے پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے یہ کوئی بھی. یہ دیکھو ابھی تک وہاب صاحب نے اپنا جو اختیار استعمال کر کے جو غیر قانونی کام کیا ہے نا, یہ صرف اسمبلی کے اندر ہے, بلدیاتی اسمبلی کو خواہ حاصل تھا جو انہوں نے غلط استعمال کیا ہے. ان کا کام نہیں ہے, جو بلدیاتی اسمبلی آئے گی اس کا کام ہے کہ یہ کلیکشن کی جائے کہ نہیں کی جائے. یہ ابھی چیلنج ہو جائے گا, ابھی دیکھ لیجیے گا آپ کو. چلیں, یہ اگست کے اندر مرتضی وہاب صاحب نے یہ آرڈر نکالا تھا, ٹھیک ہے, اور سب کو پتا تھا, لیکن اس کو باہر نہیں نکالا گیا. یہ ابھی آیا ہے, یہ میرے واٹس ایپ پہ چلتا چلتا میرے پاس بھی آیا ہے. یہ آپ ذرا پڑھیے گا, یہ اگست میں آرڈر نکلا ہوا ہے, سپٹمبر ختم ہونے والا ہے. کسی بھی سیاسی جماعت نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی, نہ اس کو کورٹ میں چیلنج کیا. کیوں کرتے؟ کیونکہ ان کو مفادات ہیں. مرتضی وہاب صاحب تو کیئر ٹیکر ہیں, یہ خود ساختہ قانون بنا کے کیوں امپلیمنٹ کروا رہے ہیں؟ اچھا, یہ قرارداد جو ہے نا, یہ 2008 کے اندر منظور ہوئی ہے, اور ابھی امپلیمنٹ کرا رہے ہیں کے الیکٹرک کے لیے. کے الیکٹرک کے لیے ابھی کر رہے ہیں. یہ چیلنج ہو جائے گی کہ مرتضی وہاب کو یہ اختیار نہیں تھا 2008 سے, کب تک کیوں لگ کے بیٹھے ہوئے تھے یہ؟ کیوں کہ اب کے الیکٹرک کو انگلینڈ کو پیسے بھجوانے ہیں, تو اب یہ ایک صورت نکالی گئی ہے, اس کو کہتے ہیں صورت نکالی گئی اس کے لیے, ٹھیک ہے. اب ایسی جگہوں سے انہوں نے غلط کام کیے ہوئے کے الیکٹرک کے لیے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ میں نے اپنے یہ یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر یہ مختلف لیٹر رکھ دیے ہیں. آپ نے صرف ان کو چیلنج کرنا ہے کہ جناب یہ جو کے الیکٹرک کو چیلنج کرنا ہے کہ آپ یہ جو مختلف مد میں کلیکشن کر رہے ہیں,
اس کے چلان مجھے دے دیں. جتنے بھی عرصے کے آپ نے میرے سے کلیکٹ کیے ہیں اس کے چلان مجھے مہیا کیے جائیں. اس کے لیے میں نے آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ لیٹر بھی دے دیے کہ ان سے بھی آپ مانگیں. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے چلان مانگیں. جس مد میں انہوں نے وصولیاں کی ہیں، کلیکشن کی ہے، آگے دیے ہیں، اس کی چلان آپ کا مانگنا آپ کا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، حق معلومات ایکٹ 2017 کے تحت. یہ میں نے مختلف لیٹر بنا کے رکھ دیے ہیں. آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. آپ جب یہ معلومات مانگیں گے، دستاویز مانگیں گے، یہ چالان، تو آپ کو ایف اینڈ بٹس بہت سارے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ نے یہ مانگنے ہیں. دیکھیے گا یہ آج یا کل یہ سب چیزیں ہٹیں گی. اس کے اوپر سے، اس بل کے اوپر سے یہ سب چیزیں ہٹیں گی. آپ نے صرف یہ چلان مانگنے کہ یہ چلان مجھے پیش کیے جائیں. اگر آپ کو چلان پیش نہیں کریں تو ایف آئی اے میں فوراً آپ درخواست دے دیں کہ میرے اس کے خلاف فوراً آپ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ایف آئی اے میں درخواست دے دیں کہ سیکشن 409 کے تحت درخواست دے دیں، جس پہ اگر ثابت ہو جاتی ہے بات کہ انہوں نے آپ کو رسیدیں نہیں دی ہیں اور آپ کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس پر عمر قید تک کی سزا ہے. بل کلیکشن کرنا جس ادارے کا کام ہے وہی بل کلیکٹ کر سکتا ہے، دوسرا اس کے بیاب پہ نہیں کر سکتا. اگر وہ لے رہا ہے اور کمیشن بھی لے رہا ہے تو یہ ایک آپ کے اعتماد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آپ کو ڈبل چارجز ادا کیے جا رہے ہیں جس کے آپ مجاز نہیں ہے دینے کے. جس ادارے کو جو کلیکشن کرنی ہے وہ خود کرے گا. جس ادارے کو بل کلیکٹ کرنا نہیں آ رہا یا اس سے بل کلیکٹ نہیں ہو رہا تو اس کی آئینی اور ریاستی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ یہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں نا. اب جب پوچھیں گے تو ان کی آئینی اور ریاستی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ اور یہ جان بوجھ کے سازش کے تحت کیا جاتا ہے کہ آپ کے آئینی اداروں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ان اداروں کی اب کوئی وقت نہیں رہی ہے. یہ ہمارے ملک و قوم کے خلاف سازش کی جاتی ہے. کلوز کر رہے تھے تو ایک اور ہمارے چیز سامنے سے گزری جو کہ ہمیں پہلے بتائی گئی تھی. مبارک الماس ایک صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ انکشاف کیا تھا کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ سی ایف اے نامی کمپنی، اس کا ہے سینٹرل فیسیلیٹیشن ایجنسی کے نام سے ایک ہے، اور وہ ریکوریاں کر کے ان کو دیتی ہے بدماشی کے ذریعے. ہمارے پاس اس وقت پروف نہیں تھا تو ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. تو ابھی کچھ لوگوں نے اپلوڈ کرنا شروع کرا ہے. اچھا، یہ جو بھی ریکوری اس نے سیٹل فیسیلیٹیشن، یہ میں لگا کے دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے 90,000 کنزیومر سے کے الیکٹرک کو ریکوری لے کے دی. کے الیکٹرک خود ریکوری نہیں کر سکتی تو یہ کے ایم سی کو کیا ریکوری کر کے دے گی. اور ابھی آپ کو نا ایک اور بھی چیز دوں گا قانونی، کہ یہ جو کے ایم سی ٹیکس لینے کا پروویژن موجود ہی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا قانونی طور پہ. یہ ذرا 3 دن گزار لیں، یہ 3 دن کے اندر یہ جو ششکے مار رہے ہیں نا، تو یہ ذرا گزار لیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا قانونی طور پہ پروویژن ہی نہیں ہے کے ایم سی ٹیکس لینے کا. یہ آپ کے عظیم تر مفاد میں، قومی اور عوامی مفاد میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ قانون سمجھیں، قانون پہ عمل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں اور سوالات اٹھائیں، اعتراضات اٹھائیں قانونی اور آئینی طور پہ. پھر دیکھیں گے سب کچھ واپس ہوتا ہے نہیں ہوتا. بہت شکریہ.